الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں میری لاڈلی ماں اور بہنوں، مالک کون و مکان، خالق ارض و سما یعنی حق جل مجدہ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کرونا جیسی تباہی سے بچا کر 3 سال کے بعد ملنے کا موقع فراہم کیا ہے.
نہ جانے کتنے لوگ جنہوں نے 3 سال پہلے مجھے دیکھا تھا، میں نے ان کو دیکھا تھا، آج وہ شخصیت موجود نہیں ہے۔ ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے ان جانے والوں کی مغفرت کی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے اور ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکت سے اللہ ان کے عذاب قبر کو دور فرما دے، اور اگر نیک ہیں تو ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں جہاں تک اندازہ لگا رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ جتنی تقریریں آپ حضرات نے اب تک سماعت فرمائی ہے، عزیزم مجاہد کی زبان سے، حضرت مولانا الیاس صاحب کاشوی دامت برکاتہم کی زبان سے، اور پھر تیسرا نمبر ہمارا آیا، اب مجھے ڈر اس بات کا ہو رہا ہے کہ افطاری کے فوراً بعد آپ حضرات تشریف لائیں، کہیں اور زیادہ اگر تقریر کی جائے تو بدہضمی نہ ہو جائے۔ بہرحال میں اس رحمت پور کے مجاہدوں کو، مسجد معمور کے ذمہ داروں کو، خصوصاً عزیزم سلمان کو، اور مسجد معمور کے متولی اور اراکین مسجد کو، اور مسجد کے امام اور خطیب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا اور اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ تمام حضرات مجھے ہاتھ اٹھا کر اجازت دیں اور یہ بتائیں کہ آپ کی محبت آج بھی وہی ہے جو آج سے پہلے تھی اور قیامت تک رہے گی۔ کچھ لوگ ہیں جن کو محبت نہیں ہے، پورا ہاتھ نہیں اٹھایا ابھی۔ اور دیکھو ایک بات بتا دیتا ہوں، بایاں ہاتھ کون کون اٹھایا؟ سچ بولو۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج جن لوگوں نے ایک عالم کی محبت میں، ایک عالم کے پیار میں، مجمع عام میں اللہ کی اتنی تعداد والی مخلوق کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا رجسٹریشن کروا لیا کہ میں عالموں سے محبت کرنے والا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عالموں سے محبت کا دعویٰ پیش کر کے دلیل دے دیا، میں محمد عربی اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی سوانے کے اندر لکھا ہے کہ جس نے عالم سے بغض کیا، عالم کی توہین کی، عالم کے شان میں گستاخی کیا، تو فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آدمی مسلمان بن کر کے مرے، مرنے سے پہلے کافر بن جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں گڑبڑی ہے تو توبہ کر کے بیٹھیے، ٹھیک ہے؟
رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان میں دو عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، سب سے زیادہ دو عبادت پسند ہے۔ ایک ہے دن کا، بولو، روزہ، اور رات کی تراویح۔ اب کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ تو اوپر والا جانے، ہم تو آئے 2-4 گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے، رہتے تو انٹیلیجنس لگا کے پتہ کرتے، سی بی آئی لگایا جاتا۔ اور یہ میں نہیں بلکہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ آیا اس لیے کہ دن کا روزہ رکھ کر اپنے نفس کو اللہ والا بنانے کا عادی بناؤ، اور رات کو ہمارے کلام کو سن کر اپنے دل دماغ کو پاک اور صاف کرو۔ لعلکم تتقون کا یہی مطلب ہے کہ رمضان آیا اس لیے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ تو کیسے بنو گے؟ رمضان کا روزہ چھوڑ کر بوتل مار کے، اور رمضان کا روزہ رکھ کر حرام پیسے سے افطاری کر کے، کیسے متقی بنو گے؟ کیسے اللہ والا بنو گے؟ روزہ رکھنے والوں کے سامنے گدھے کی طرح چائے پی کر، رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کی بیٹیوں پہ گندی نظر ڈال کر، رمضان کے مہینے میں کسی کی ماں پہ گندی نظر ڈال کر تم اللہ والے کیسے بن سکتے ہو؟ اور رمضان المبارک کے تقدس کو حصہ تم کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ پوچھ لیا۔ کیا پوچھا؟ سنیں گے آپ؟ 2-4 ہی سنیں گے یا سب سنیں گے؟ تو اتنی زور سے کہو کہ دلی تک آواز جائے۔ ہاں، اب خاموش رہنے کا زمانہ نہیں ہے، ایک بار کان کھول کے سن لو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے نا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ کے معنی سموسہ بنانے والا۔ کلیم اللہ کے معنی اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اور جب کوئی کسی سے زیادہ بات کرتا ہے تو بے تکلف ہو جاتا ہے نا۔ ارے بے تکلف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بے تکلف نہیں ہوتا ہے۔ جب زیادہ بات کرے گا تو کیا ہوگا؟ بے تکلف ہو جائے گا۔ ایک پیر صاحب کا مرید اتنا بے تکلف ہو گیا اپنے پیر صاحب سے، اپنے حضرت سے، کہ مرید کا کتا مر گیا۔ کیا مرا؟ اب بیٹھ کر کے رو رہا تھا، دونوں آنکھ مسلح ہے، آنسو گر رہا ہے۔ پیر صاحب کی نظر پڑ گئی، کہا کہ ارے دیوانے، کیوں رو رہا ہے؟ کتے کی مرنے پہ کوئی روتا ہے کیا؟ تو مرید کہنے لگا، ہمیں کتا کے مرنے کا غم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پیر بھی آپ ہیں، ہمارے کتے بھی آپ ہیں۔ جب زیادہ بات ہوگی تو یہ بھی، اسی لیے مولویوں کو پبلک سے بہت کم بات کرنی چاہیے تو عزت باقی رہتی ہے۔ زیادہ بات کرنے سے عزت میں گڑبڑی آ جاتی ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بہت بات کرتے تھے. تو ایک مرتبہ بات میں موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ اللہ یہ بتا کہ جتنے قریب آ کر آپ مجھ سے بات کرتے ہو کسی اور سے بھی بات کرو گے؟ جتنے قریب آ کر آپ مجھ سے بات کرتے ہو کسی اور سے بھی کرو گے؟ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ارشاد فرمایا، سوال الگ ہے. فرمایا کلیم اللہ کان کے پردے کھول کر سنے، ایک امت آنے والی ہے، اخیر میں آئے گی. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ آمنہ کے در یتیم کی امت آئے گی، فاطمۃ الزہرا کے ابا کی امت آئے گی، میرے لاڈلے کی امت آئے گی، میرے محبوب کی امت آئے گی. اور کان کھول کر سن لے، جب رمضان کا مہینہ آئے گا دن بھر وہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، پانی کی شدت سے ہونٹ بھی سوکھ رہے ہوں گے. ارے بھوک کے قیامت کی لگی ہوگی. جب افطار کا وقت آئے گا ساری دنیا کی نعمتیں سامنے رکھی ہوگی، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوگا اور شربت بھی موجود ہوگا، 1000 قسم کے پھل رکھے ہوں گے، مگر کھائے گا نہیں، مگر پیے گا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا او میرے کلیم اللہ وہ وقت ایسا ہے میں اس کے اتنے قریب چلا جاؤں گا کہ بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. آج میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو 70 پردہ بیچ میں ہوتا ہے، اور میرے محبوب کی امت جب افطار کے لیے بیٹھے گی میں اتنا قریب آ کر بات کروں گا پردہ بیچ میں کوئی نہ ہوگا. آج تو 70 پردے موجود ہیں، بے پناہ دوری موجود ہے، لیکن جب رمضان کا مقدس مہینہ آئے گا اور میرا بندہ میرے لیے بھوکا ہوگا، میرے لیے پیاسا ہوگا، میرے لیے اپنی خوبصورت بیویوں کو ہاتھ تک نہ لگائے گا، اور جب وہ افطار کے لیے بیٹھے گا میرے جلال کی قسم، میرے کبریائی کی قسم، میری الوہیت کی قسم، میری عظمت کی قسم، وہ زبان کھولے گا میں رب قبول کروں گا. اسی لیے کہا کرتا ہوں بے اولادو اولاد مانگنی ہو افطار کے وقت مانگو، بے روزگارو روزی مانگنی ہو افطار کے وقت مانگو، اور بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے والوں نیک شوہر بیٹی کے لیے چاہتے ہو افطار کے وقت مانگو. میرے رب کا کلام رب کی قسم جھوٹا کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھگئیت لوگوں کے پاس جا جا کر بیٹا کے لیے تعویذ لیتے ہو، رشتے کے لیے تعویذ لیتے ہو، شیطان بھوت جنات کے لیے تعویذ لیتے ہو، اور افطاری کے لیے جس وقت بیٹھے تو منہ میں لقوہ مار دیا جو اللہ سے نہیں مانگتے ہو. ظالموں تعویذ پر یقین ہے، اللہ کے کلام پر یقین نہیں، محمد عربی کے فرمان پر یقین نہیں. فرمایا کہ کائنات میں اتنا عظیم وقت دعا کی قبولیت کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جتنا کہ افطار کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے.
لیکن یہ تو ان خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا نا، یہ تو ان مقدر کے سکندر کو نصیب ہوگا نا، یہ تو ان قسمت کے دھنی کو نصیب ہوگا نا جو روزہ رکھتا بھی ہو۔ اور جس کو ساری کائنات کی بیماری رمضان ہی میں ہو، اس کو موقع کہاں ہے؟ گیسٹرک رمضان میں، شوگر رمضان میں، بی پی رمضان میں، ہارٹ رمضان میں، ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا جوان ہے، سارے دن کھڑا ہو کر گیرج میں کام کرتا ہے اور منہ میں خنزیر کا پیخانہ ڈالے چباتا رہتا ہے۔ ارے روزہ کاہے نہیں ہے بندر؟ مولانا طبیعت ٹھیک نہیں، ٹریکٹر کا ٹائر کھول رہا ہے، گاڑی کا چکا بنا رہا ہے، انجن کھول رہا ہے اور کہتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں۔ او ظالم، سب کام کے لیے تیری طبیعت ٹھیک ہے اور روزے کے لیے تجھے شوگر کی بیماری ہو گئی۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ حیدر کرار نے کہا تھا کہ کان کھول کر سن لے، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑا تو پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ایک روزے کا بدلہ آپ لوگوں کے پاس بھی ہے تو لائیے، سب کو جمع کر لیتے ہیں، چاند رات میں بیچ دیں گے سب کو۔ اور داماد مصطفیٰ ہے نا، حیدر کرار کی زبان کہہ رہی ہے نا، جنت کے سرداروں کا ابا کہہ رہا ہے، خاتون جنت کا دولہا کہہ رہا ہے، میرے آقا کا داماد کہہ رہا ہے، بولو جھوٹ ہوگا؟ تو کیا کہا کہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑو رمضان کا اور پوری زندگی اس کے کفارے کے لیے روزہ رکھو، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، حدیث قدسی ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کا میدان ہوگا، آدم صفی اللہ بھی موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے، یعقوب خلیفۃ اللہ بھی موجود ہے، یوسف صدیق اللہ بھی موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے، اور نوح نجی اللہ بھی موجود ہے، حضرت زکریا یحییٰ داؤد موجود ہے، تمام کے تمام نبیوں کی جماعت بیٹھی ہے۔ یاد رکھو ہندو پور والو، خدا کی قسم اگر آج میرے درد کو تم نے نہیں سمجھا، جبریل امین بھی تمہیں ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ مولوی کی تکلیف کو سمجھا کرو، علماء کے درد کو سمجھا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ چیخے مار مار کر تمہیں سمجھاتا ہے، آرزو بس یہ ہے، تمنا بس یہ ہے کہ میرا کوئی بھائی جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ آج سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی قسم جب 4 لوگوں کے کاندھے پر سوار ہو کر قبرستان جاؤ گے، جب کفن پہن کر آنکھیاں بند کر لو گے، جب مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے، مولوی کی ہر بات یاد آئے گی۔ اے کاش یہ کہہ کر اسے نہ ٹھکرایا ہوتا کہ یہ تو وہی جمیل بول رہا ہے، عمل کر لیا ہوتا تو آج ہماری
قبر جنت بن جاتی. تمام نبی موجود ہے، سارے انبیاء موجود ہیں، اور 1,24,000 حضرات صحابہ موجود ہے. ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، تمام کے تمام صحابہ موجود ہیں. ایک طرف 1,24,000 حضرات صحابہ بیٹھے ہیں، دوسری طرف 1,24,000 حضرات انبیاء بیٹھے ہیں. ادھر اللہ بیٹھا ہے اور ادھر محمد الرسول اللہ بیٹھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولو گے؟ غصہ آ گیا کیا؟ ہمیشہ تو ناراض ہی رہے، آج تو راضی ہو جاؤ. یاد رکھو خوب اچھی طرح، جس زخم کے اندر مواد بھر جاتا ہے، نہیں پیپ گندگی بھر جاتی ہے، تو ایک ڈاکٹر وہ ہے جس کے پاس جاؤ گے نا تو وہ زخم پہ ہاتھ رکھے گا، اوہ بہت تکلیف ہے، نہیں بہت پریشان ہو رہی ہے، نہیں نیند نہیں آتی پوری رات. اچھا ایک اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، جا کر کے کھا لیجئے گا. اب مریض کہتا ہے یار کیا ڈاکٹر ہے، قسم خدا کی مزہ آ گیا. کیا کہتا ہے؟ مزہ آ گیا. دوسرے دن گیا نور اللہ کے پاس. کس کے پاس؟ کہاں زخم ہے آپ کا صاحب؟ فلانی جگہ پہ زخم ہے. ایسے ہاتھ کیا رکھا کہ انڈا بچہ سب نکال دیا. یہ باپ باپ چلا رہا ہے، دادا نانا اماں ابا بیوی بچہ سب چلا رہا ہے. اور نور اللہ بیچارہ باہر آ گیا، آدھے گھنٹے کے بعد ٹھنڈا ہوگا تو ہم جائیں گے. اب یہ آدمی آ کر کے کہہ رہا یار سالا بڑا ظالم ڈاکٹر ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ ایمانداری کی بات بتاؤ، کل والے ڈاکٹر نے دیکھ کر کے دوا دیا تھا پھر بھی نیند آئی نہیں. آج کا یہ ظالم جب تمہارے مواد کو گندگی کو نکال دیا ہے تو رات بھر مست تمہیں. ڈاکٹر کون اچھا ہے؟ کون اچھا ہے نہیں؟ تو جو ڈاکٹر تم کو آپ سے یہ غلطی ہو گئی، جو مولوی یہ کہے او آپ سے ایسا ہو گیا، اے اللہ معاف کرے گا، چھوڑو بھائی، یہ 4 انچ اور پھول کر کے موٹا ہو جائے گا. کل تک تو 1 گلاس مار رہا تھا، دوسرے دن 4 مارے گا. ابھی تو 2 روزہ ختم کیا ہے. مولانا صاحب نے جو سر پہ ہاتھ پھیرا تو پورا رمضان ہی ختم کر دیا. تو کبھی کبھی آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. وہ رمضان میں اللہ تعالی ہم جیسے کم وقتوں کو بھیجتا ہے آپ کے لیے. تھوڑا برداشت کر لو، شاید زندگی میں کوئی چینجنگ آ جائے، لائف بدل جائے، سدھر جائے. آپ تمام انبیاء، تمام صحابہ، اس طرف اللہ اور اس طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حساب کتاب شروع ہوا. ہندو پور کے حاجی عبد الرحمن صاحب تشریف لائیے، تشریف لائے. اللہ نے کہا فرشتے سے کہ اس کو جنت میں لے جا کر ڈال دو. بہت اچھا حج کیا اس نے، اس کو جنت میں ڈال. عبد الرحمن صاحب ادھر آئیے، آپ کی نماز بہت اچھی ہوا کرتی تھی، او فرشتوں اسے فلانی جنت میں لے جا کر کے ڈال دو. ہر ایک کو اللہ بلاتا رہا، بلاتا رہا، بلاتا رہا، اور الگ الگ جنت میں بھیجتا رہا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو بھی بلائے گا. اور کہاں بھیجے گا؟ اب یہ بھی ہم ہی بولے ہیں. شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ مایوس مت ہوا کرو کبھی بھی اللہ کی ذات سے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے. اپنے گناہ پر توبہ کر کے اللہ سے امید لگا لینی چاہیے، میرے اللہ توبہ مجھے معاف کر دے.
اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا تیرے گناہ سے بھر جائے، تو ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے بول تو دے اللہ میری توبہ۔ فرمایا تیرے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں اور تیری زندگی بھر کے گناہ پہلے معاف کرتا ہوں میں۔ دو قطرے، اللہ کہتا ہے چوٹ لگا گھنٹہ بھر رویا، بیوی مر گئی مہینہ رویا۔ روتے ہو؟ جھوٹ مت بولو، بالکل جھوٹ نہیں بولنا۔ نئی اگر مر جائے تو 1 ہفتہ روئے گا، اب پرانی مر جائے تو دعا کرے گا اللہ اسے دفن ہونے تک ہوش نہ آئے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات ہے؟ یہی سچائی ہے یا نہیں ہے؟ سچائی ہے نا؟ نئی مر جائے تو کچھ دن تک افسوس ہوتا ہے کہ اوہ چلی گئی، اب پرانے ماڈل کی اگر مر جائے تو اللہ میاں جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بیوی کی موت پر مہینہ رویا، شوہر کی موت پر مہینہ روئی، اور بچے کی موت پر سالوں روئی، لیکن اپنے گناہ پر 1 مرتبہ رو کر دیکھ، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو بول نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمیں رونا نہیں آتا، اس لیے کہ گناہ کرتے 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 ہماری آنکھ سوکھ گئی ہے، اب آنسو نہیں ہے آنکھ میں رونے کے لیے۔ ہے پیسہ چوری ہونے کے بعد رونے کے لیے آنسو ہے، کسی کی موت پر آنسو ہے، دکان جل گیا آنسو ہے، بچہ مر گیا آنسو ہے، لیکن یاد رکھو اس آنکھ کے اندر بھی آنسو کی 2 قسم ہوتی ہے۔ کتنی؟ یاد رکھو گے؟ یہ مولوی تو جب بھی آتا ہے تو نئی بات کرتا ہے خالی، اسی لیے تو ہم بدنام ہیں نا۔ جب بھی آتا ہے تو یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ، اس آنکھ سے آنسو 2 طرح کے گرتے ہیں، یاد رکھنا۔ ایک آنسو وہ جو مخلوق کے لیے نکلے، اور ایک آنسو وہ جو خالق کے لیے نکلے۔ مخلوق کا آنسو ہے، خالق کا آنسو سوکھ گیا۔ اللہ کے لیے نکلنے والا آنسو کیا ہوا؟ اور اللہ کے لیے نکلنے والا آنسو سوکھتا ہے خدا کی قسم زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے۔ زیادہ گناہ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ آگ ہے، گناہ آگ ہے۔ جب گناہ کرتے ہو تو آگ پانی کو جلا دیتا ہے، تو خالق کے لیے جو نکلنے والا آنسو ہے وہ تمہارے گناہ کے آگ سے جل جاتا ہے۔ میرے بھائی اس لیے آج تو کم سے کم توبہ کر کے اٹھو کہ اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، میں ان مولویوں کو گواہ بنا کر کے توبہ کر رہا ہوں۔ کرو توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تقریر ختم، دعا کر لیں۔ دعا کر دیں؟ نہیں، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، ابھی تو تقریر شروع بھی نہیں ہوئی ہے، اب ہوگی شروع۔ تمام انبیاء ایک طرف، تمام صحابہ، اللہ، محمد الرسول اللہ، حاجی صاحب کو جنت میں بھیجو، نمازی عبد الرحمن کو جنت میں بھیجو۔ یہ تلاوت قرآن بہت کرتا تھا،
جنت میں بھیجو، اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، جبریل اسے فلانی جنت میں بھیجو، اس کا کردار بہت اچھا تھا، جبرائیل اس کو فلانی جنت میں بھیجو، اس کا اخلاق اچھا تھا، جنت میں بھیجو۔ اور سارے کے سارے بندے جنت کے اندر چلے گئے، کچھ لوگ ابھی بچے ہیں، کچھ لوگ ابھی سامنے بیٹھے ہیں اللہ کے، اللہ بھی خاموش، محمد الرسول اللہ تو بس مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کو پتا ہے کہ یہ کون لوگ بیٹھا ہے، یہ میرا ہونہار امتی بیٹھا ہوا ہے۔ اور بیٹا جب کامیاب ہوتا ہے تو بابا کے ہونٹ پہ مسکراہٹ آتی نہیں آتی؟ آتی ہے نا؟ تو میرے آقا کو پتا ہے کہ یہ میری امت بیٹھی ہے۔ نمازی صاحب گئے، حاجی صاحب گئے، اخلاق والے گئے، کردار والے گئے، قرآن کی تلاوت والے گئے۔ میرے آقا کو پتا ہے کہ اب جو یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ کون ہے، اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ کہاں پہ؟ بول دو، بول دو۔ روزہ اکیلے نہیں رہتے ہو، ہم بھی رہتے ہیں، تم ہی کسی ماں کے لال نہیں ہو، ہم بھی کسی ماں کے لال ہیں۔ کچھ تو مدد کرو نا، بولو، تھوڑا تھوڑا بولو تو مل بانٹ کر کے رات گزاریں گے انشاءاللہ۔ پیغمبر کے ہونٹ، لب پہ مسکراہٹ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے گلاب کے پھول کو آپ کے گال پر نچوڑ کے رکھ دیا ہو۔ نعرہ تکبیر، تکبیر۔ گلاب کا پھول کسی نے پیغمبر کے رخسار پر، آج کل ہماری بیٹی سب زبردستی لال کرتی ہے کریم لگا کے، تو پتہ نہیں کیا کیا چلا ہوا ہے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات جب مسکراتے تھے تو لگتا تھا جیسے کہ آپ کے دونوں گال پر کسی نے گلاب کے پھول کو نچوڑ کر کے ڈال دیا، دونوں رخسار لال ہو جاتا تھا۔ اور اماں عائشہ نے تو ایک بات بڑی عجیب کہہ دی ہے، بہت بڑی کہہ دی ہے، کہہ دوں؟ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ کپڑا سی رہی تھی، میرا کپڑا پھٹا تھا تو میں سوئی دھاگا لے کر کے کپڑا سی رہی تھی، اور پہلے مشین تو تھی نہیں، ہاتھ سے سلتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرا محبوب اپنا پھٹا کپڑا خود اپنے ہاتھ سے سیتا تھا۔ اور آگے کی بات سنو گے؟ اماں کہتی ہیں کہ میرے آقا اپنے پھٹے ہوئے جوتیوں کو اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے۔ پتا چلا کہ اپنا کپڑا خود سینا بھی سنت ہے، اپنا جوتا خود سینا بھی۔ اب ہم جیسے مولوی 2022 میں جو پیدا ہوئے، اوہ میں تو کہتی ہیں کہ میں کپڑا سی رہی تھی، دھاگا جب ختم ہوا تو سوئی میرے ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور گھر اندھیرا تھا، اور وہ سوئی میں اپنے سوتن حضرت حفصہ سے مانگ کے لائی تھی۔ اب مجھے ڈر ہوا کہ حفصہ تو مانگے گی تو ہم کہاں سے دیں گے، اور سوتن کو چھوڑے گی، درگت بنا دے گی، لا کر کے دے ہمارا سوئی، کاہے گم کی۔ تو اماں کہتی ہیں کہ میں ڈھونڈتی رہی، پریشان رہی، کہیں نظر نہیں آیا کہ اچانک دروازے پہ 14ویں کا چاند نکل گیا۔ کیا نکلا؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟
ارے بول دو. کھڑی ٹوپی والے کے مجمع میں اگر یہ بات بولتے تو 1.5 گھنٹہ نعرہ لگتا ہے. کھڑی ٹوپی سمجھتے ہو نا؟ سمجھتے ہو؟ پنگنڈا ٹریڈ مارک. کہتی ہیں کہ میں پریشان تھی کہ سوئی کا کیا ہوگا کہ اچانک دروازے کے اوپر حسن و جمال کا پیکر، جس سے چاند کی چاندنی بھی خوبصورتی کی بھیک مانگے، گلاب کا پھول بھی جس سے خوشبو قرض مانگے، ہیرے جواہرات بھی جس سے چمک دامن پھیلا کر بھیک مانگے، وہ نبی کھڑا تھا دروازے پر. اندر آئے. میں نے کہا کہ میرے محبوب ذرا مسکرائیے. اور شمائل ترمذی کے اندر لکھا ہے، علماء نے پڑھا ہے، پوچھ لو. شمائل ترمذی میں لکھا ہے کہ میرے آقا کے جو سامنے کے یہ 2 دانت تھے نا، یہ جو سامنے والا چوڑا دانت ہوتا ہے، ہندو پور میں ہے یہ خالی بہاری کا ہے نا؟ ہر آدمی کے سامنے کے اوپر کا 2 دانت چوڑا ہوتا ہے. تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرے محبوب کے اوپر کے دونوں دانت کے بیچ میں کھلا ہوا تھا. کیا تھا؟ دونوں دانت کے بیچ میں کھلا تھا. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کا دانت کھلا ہو بہت پیسہ والا ہوگا. پرانے زمانے کا بوڑھی لوگ کہتے ہیں، اب اللہ جانے بھائی، ایسا نہ ہو کہ کل ڈاکٹر کے پاس جا کے سب کھلوا لو. زبردستی نہیں، ماں کے پیٹ سے ہی وہ کیفیت ہوتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا جو دانت تھا اس کے بیچ میں فاصلہ تھا. تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرا محبوب مسکراتا تو اس فاصلے کے بیچ سے روشنی نکلتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ روشنی نکلتی تھی. میں نے کہا میرے محبوب مسکرائیے. پتا چلا کہ آج بھی اگر کوئی بیوی باہر سے گھر میں آنے والے شوہر کو یہ کہے کہ ذرا مسکرائیے تو یہ حضرت عائشہ کی سنت ہے، اور مسکرا کر بیوی کو جواب دینا یہ عائشہ کے شوہر کی سنت ہے. نعرہ تکبیر! بیوی کو اس بات کا حق ہے کہ بیوی کہے آپ مسکرائیے، اور شوہر پر ضروری ہے کہ وہ مسکرا کر ثابت کرے کہ میں پیغمبر 2 جہاں کا غلام ہوں. لیکن اگر کلیکشن ہو کے مارکیٹ سے گھر میں آیا تب تو مسکرا بھی دے گا، اور کلیکشن اگر نہیں ہوا ہوگا تو طلاق بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہندو پور کی بیٹیوں، ماؤں، ذرا سوچ سمجھ کر بولنا مسکرانے کے لیے. دیکھو کتنے اندر کی بات ہے. نہیں بتاؤ اندر کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہے یا نہیں ہے؟ اندر کی ہے نا. لیکن اماں بیان کر رہی ہے تاکہ میرے بچوں کو کام آ جائے. بچہ کون ہے؟ کون ہے؟ اماں اندر کی بات باہر لا کر کے رکھتی ہے کہ میرے بیٹوں کو کام آ جائے، میری بیٹیوں کے کام آ جائے. اور قیامت تک جب بھی کوئی بیوی محبت میں اپنے شوہر سے کہے کہ تھوڑا مسکرائیے تو مسکرا دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پیغمبر کی روح کو خوشی ملتی ہے. اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے تو بیوی کو فقط
کھانا بنانے والی، کپڑا دھونے والی، پریس کرنے والی، بستر بچھانے والی، روٹی پکانے والی سمجھ رکھا ہے، اس کے آگے کچھ بھی۔ اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کھانا بنانا، روٹی بنانا، کپڑا دھونا، استری کرنا، بستر بچھانا یہ بیوی کا نہیں، تیرا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ شرم آ رہی بولتے ہوئے؟ بول دو، کوئی نہیں سن رہی ہے، بول۔ کس کا کام ہے؟ اور فرمایا کہ اگر بستر بچھا نہیں سکتے، بنی روٹی، یہ سب وہی بول رہا ہے جس کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ اب بولو بیٹا، ترقی کرو گے سب، 4GB کا زمانہ ہے، کرو 5G کا، ہاں 5G کا زمانہ ہے۔ اگر روٹی بنا کر نہیں دے سکتے، بستر کی چادر بچھا کر نہیں دے سکتے، اور کپڑا بنوا کر نہیں دے سکتے، تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ سب کام تمہاری بیویاں کرتی ہیں تو یہ اس کا احسان ہے، احسان مانو۔ یہاں تک کہ تمہارے بچے کو 2 سال تک جو دودھ پلاتی ہے تو بیوی کو حق ہے اس بات کا کہ ہر مہینے دودھ کا پیسہ تم سے لے، اس لیے کہ بچے کے دودھ کا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگوں نے کھلونا بنا لیا ہے، نوکرانی سمجھا ہے، غلام سمجھ رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ ذرا مسکرائیے، پیغمبر نے مسکرایا۔ اماں کہتی ہیں کہ پورے گھر میں روشنی ہو گئی، اور اسی روشنی میں میں نے اپنا سوئی بھی اٹھا لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنا سوئی اٹھا لی۔ اب اگر میں اس وقت پیغمبر کے حسن کو بیان کروں، پیغمبر کی خوبصورتی کو بیان کروں، پیغمبر کے جمال کو بیان کروں، تو خدا کی قسم سحری بھی نہیں کھا پاؤ گے۔ سحری بھی کر دے بیان؟ ہاں کہے نا، اس لیے کہ سحری نہیں کھائے گا تو روزہ کون رہے گا؟ یا اور بہانہ بازی کرے گا، حضرت سحری میں نہیں اٹھے تھے، پتہ نہیں کون مولوی اس کو بول دیا کہ سحری میں نہیں اٹھے تو روزہ نہیں ہوگا۔ او مولانا، کسی کو مسئلہ معلوم ہے؟ اگر سحری نہیں کھایا تو روزہ نہیں ہوگا؟ ارے اللہ کے بندے، جان بوجھ کر سحری چھوڑ دیا تو روزہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، اور اگر سوتے ہوئے چھوڑ دیا تب تو ہو ہی جائے گا۔ تو بہانہ بنا لوگے کہ جمیل آ کر کے سب کا روزہ خراب کر دیا، سحری ویری کچھ نہیں کھانے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں اسے دیکھ کر بس مسکرا رہے ہیں۔ یہیں سے پٹری بدلی تھی نہیں؟ بات یہیں سے بدلی تھی نا؟ یاد ہے آپ کو؟ نمازی، حاجی سب جنت میں مزے لے رہے ہیں، اور سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، عبدالرحیم، عبدالستار، بہت سارے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اللہ بھی خاموش ہے، اور دونوں طرف فرشتے بھی سب کو جنت میں پہنچا کے آگے کھڑے ہیں۔ کوئی کام ملے تو کریں۔ فرشتوں نے کہا اللہ میاں، سب لوگ تو چلے گئے اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کون ہے یہ؟ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، پروردگار عالم نے فرمایا جبرائیل ہٹو، میکائیل تم بھی ہٹو، اسرافیل تم بھی ہٹو، عزرائیل تم بھی ہٹو، تمام کے تمام فرشتوں ہٹو، تمہارے بس کا روگ نہیں اس کے عمل کا بدلہ دے سکو۔
اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اس کا بدلہ جنت کوئی نہیں، اس کے بدلے ہیرے جواہرات کا محل کوئی نہیں، اس کا بدلہ جنت کی نہریں کوئی نہیں، اور اس کا بدلہ جنت کی حوریں کوئی نہیں۔ فرمایا تمام کے تمام فرشتوں ہٹو، اس کا بدلہ تم نہیں دے سکتے ہو، اس کا بدلہ میں خود اللہ ہوں۔ فرمایا پروردگار آخر یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے یہ میرے پیارے نبی کی وہ امت ہے جو رمضان کے 30 روزے رکھا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فرمایا یہ روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ روزہ رکھنے والی لڑکیاں ہیں، یہ روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، یہ روزے دار لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ سنو، روزہ رکھنے والوں کا بدلہ جنت نہیں بلکہ روزہ رکھنے والے کا بدلہ اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ میاں کیوں نمازی کو کیوں بھیجا، حاجی کو کیوں بھیجا، تلاوت کرنے والے کو کیوں بھیجا، اخلاق مند کو کیوں بھیجا؟ فرمایا کہ سنو تو صحیح، ساری عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے مگر روزہ میں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی روزہ دار چاہے بھی کہ اماں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے تب بھی نہیں ہوگا، تبھی بھی دکھانے کے لیے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے بھائی، کیسے رکھے گا؟ غسل خانے میں گیا پانی نہانے، کیا کرنا ہے؟ پانی نہانے۔ مارکیٹ سے آیا تھا، دن کا 12 بج رہا تھا، پسینہ چھوٹ رہا ہے، ہونٹ سوکھ رہا ہے، کس لیے؟ پانی کے لیے۔ غسل خانے میں گیا، اندر سے دروازہ بند ہے، نل کا کھولا، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، پی سکتا ہے نا؟ ارے بول بول، پی سکتا ہے نا؟ لیکن پی نہیں رہا ہے۔ اماں دیکھ رہی ہے، بابا دیکھ رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے۔ اب وہ بند دروازے کے اندر جو پینے سے بچا ہے تو کس کے لیے؟ فرمایا کہ دنیا کی ساری عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزہ میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے، چاہے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ گھر میں کوئی نہیں، نئی شادی ہوئی ہے، خوبصورت بیوی گھر کے اندر موجود ہے، اللہ نے بے پناہ حسن دے رکھا ہے، جوانی ہے، یہ بھی جوان وہ بھی جوان، لیکن روزے کی حالت ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے کہو اگر یہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم ارے قربان جاؤ ان مردوں کی جوتیوں پر، اور قربان جاؤ ان بیٹیوں کے دوپٹوں پر جو اس بند کمرے کے اندر بھی کہتی ہے خدا کی قسم دور رہو میں روزے کی حالت میں۔ کس کے لیے روزہ؟ بول، کس کے لیے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الصوم لی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب اللہ پاک خود بلائے گا، آؤ میرے قریب آؤ، آؤ میرے پاس آؤ، میرے لیے بھوکا رہنے والا، میرے لیے پیاسا رہنے والا، میرے لیے بیوی سے دور رہنے والا، آ۔ قریب آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور لوگوں اندازہ لگاؤ اب کیا چاہیے جب اللہ خود مل گیا۔
اللہ کے ملنے کے بعد کوئی جنت پوچھے گا؟ ارے بولو نا، پوچھے گا ہے؟ جنت ونت کی کوئی ضرورت نہیں، ہندو پور کی بریانی حیدرآبادی کے سامنے کیا جی، ہٹائی سے وہ کھائیں گے۔ کون سا؟ حیدرآبادی ماریں گے، ہندو پور والی اللہ تعالیٰ اب جنت ونت ہم کو نہیں چاہیے۔ ہیرے جواہرات کے محل، جس کے لیے پوری زندگی سجدہ کیا وہ مل گیا، جس کے لیے 30 روزے رکھا وہ دیکھو سحری کے وقت نیت کیا کیا جاتا ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان، کس کے لیے روزہ؟ اللہ کے لیے۔ افطار کے وقت کیا کہا؟ اللہم لک صمت۔ پوری دعا کون سنائے گا کھڑا ہو کر کے؟ وہاں سے جو کرسی پر بیٹھا ایک آدمی کھڑا ہو کر دعا سنائے بھائی، یہاں تک آواز آنی چاہیے۔ ایک آدمی اٹھو، دعا سناؤ، افطاری کی دعا۔ روزہ کھولنے کی دعا۔ 50 گرام چلو کیا اٹھتا ہے؟ ایک آدمی زور سے روزہ کھولنے کی دعا سنا دو۔ بولو بھائی، ایک ساتھی اٹھ کر کے دعا بولو۔ ارے دعا نہیں بول سکتے کیا؟ روزہ کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، بولو۔ اچھا کوئی ایک آدمی آپ ہی میں سے کوئی سنا دو دعا کھولنے کی دعا، افطار کھولنے کی۔ دیکھو ہم 1.5 گھنٹے سے بول رہے ہیں، آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ اچھا شرم آ رہی ہے؟ ارے غلطی نہیں ہوگی، بولو نا اللہم آگے بولو، دعا بولو۔ بالکل غلط، بالکل۔ آپ سنائیے، کوئی آدمی ایک سناؤ، کیا دعا پڑھتے ہو آپ لوگ؟ اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک۔ دنیا کی کسی حدیث کے اندر یہ دعا نہیں ہے، یہ پھٹا ایٹم بم۔ اب کل بات ہوگی پوری ہندو پور میں، جمیل آیا تھا یہ بول کے گیا۔ ارے مرکز کا مؤذن یہی دعا پڑھ رہا ہے، کیسے بول دیا غلط؟ جتنی مسجد ہے ہر مسجد سے یہی دعا بولی جاتی ہے، کیسے بول دیا غلط؟ سارا کیلنڈر جو مدرسے کا چھپا ہے اس میں یہی دعا لکھا ہے، کیسے بول دیا جمیل غلط؟ ہاں ہاں، جمیل اسی چیز کا نام ہے جو سب کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے، اور بغیر دلیل کے دعویٰ بھی، بغیر ثبوت کے نہ کل بات کیا تھا نہ آج بات کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ افطاری کی صحیح دعا، سب اپنا اپنا موبائل کھولو، ریکارڈ کرو۔ اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ کوئی مائی کا لال کسی ایک حدیث سے بھی یہ دعا ثابت نہیں کر سکتا ہے، کسی حدیث میں ہے تو لا کر کے دکھا دو نا، میں ابھی 1-1.5 گھنٹہ رہوں گا۔ افطاری کی دعا فقط اتنی ہے، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، بس۔ یہ سموسا، پکوڑا، تربوز، خربوز کہاں سے آیا ہے؟ کون سی کتاب میں؟ اور کیلنڈر کو ہمارے سامنے کوئی نہ لائے، مولانا یہ کیلنڈر میں، ارے کیلنڈر کو ہم مانیں گے؟ مولوی بخاری لاؤ، مسلم لاؤ، ترمذی لاؤ، ابن ماجہ لاؤ، ابو داؤد لاؤ، نسائی لاؤ، صحیح ستہ لاؤ، مسند احمد لاؤ، موطا امام مالک لاؤ، موطا امام محمد لاؤ،
کوئی ایک حدیث کتاب کی لاؤ جہاں پر یہ دعا لکھی ہو جو دعا تم نے پوری امت کو سکھا رکھا ہے. اللہم لک صمت علی رزقک. کیا مطلب؟ اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ نے جو رزق دیا اس سے افطار کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ڈالو کھجور، پانی پیو دبا کر کے. مگر بکا امن تو علیہ کا توکل تو فلانا ڈھکانا، یہ سب کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں. عجیب بات ہے. اور دیکھو میرے جانے کے بعد کان کھول کے سنو، اگر کوئی رجسٹر لے کے آئے، کیلنڈر لے کر آئے، اب پتلی پتلی کتاب لے کر آئے تو کہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے. حدیث کی کتاب لے کر کے آؤ، فقہ کی کوئی کتاب لے کے آؤ، مالا بدھ منہو لے کر کے آؤ، نور الایزا لے کے آؤ، قدوری لے کر کے آؤ، کنز الدقائق لے کے آؤ، شرح وقایہ لے کر کے آؤ، بحر لے کر آؤ، نہر لے کر کے آؤ، ہدایہ لے کر کے آؤ، کہیں بھی دکھا دو کہ یہ دعا لکھی ہے. تو صحیح دعا آج سے کیا یاد کرنا؟ اللہم لک صمت علی رزقک افطرت. یہ بالکل صحیح دعا ہے، اور حدیث کے اندر یہی ہے، دو لفظ، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے فرشتوں تم سب ہٹ جاؤ، بندہ میرا ہے، میرے لیے روزہ رکھا اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. روزے کا بدلہ جنت، یہ کوئی بدلہ ہے؟ روزے کا بدلہ حور کوئی بدلہ ہے؟ روزے کا بدلہ ہیرے جواہر کے مکان کوئی بدلہ ہے؟ نہیں. میرے لیے روزہ رکھا، اکیلے میں بھی روزہ رہا، سب کے سامنے بھی روزہ رہا، تنہائی میں بھی روزہ رہا، بند کمرے میں بھی روزہ رہا، ارے سفر میں بھی روزہ رہا، جنگل میں بھی روزہ رہا، گرمی میں بھی روزہ رہا، ٹھنڈک میں بھی روزہ رہا. جب دن چھوٹا تھا ارے تب بھی رہا، جب دن بڑا ہو گیا ارے تب بھی رہا، میرے لیے رہا، میں خود اس کا بدلہ ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آؤ روزہ رکھنے والے، میرے قریب آؤ اور میرا دیدار کرو، مجھے غور سے دیکھو، میں ہی تمہارا اللہ ہوں. میں ہی تمہارا. جنتی کو جنت میں ڈالنے کے بعد اللہ جب پوچھے گا، فرشتوں سے کہے گا جنتی سے پوچھو اور کچھ چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے نہیں اللہ بہت کچھ ہے یہاں پر، اب کچھ نہیں چاہیے. کہا نہیں چاہیے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا. وہ جنتی ایک دم اچھل کر کے آئے گا، اللہ جنت نہیں چاہیے، آپ چاہیے. جنت نہیں چاہیے، نوے کا والی آپ چاہیے. آپ کے علاوہ کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب رب مل گیا ارے سب مل گیا. کیا جنت، کیا ہیرے جواہرات کے مکان. خدا کی قسم اس دن ایک ایک آدمی ترسے گا اور پریشان ہو کر کے کہے گا اے کاش میں کسی بیماری کا بہانہ نہ بنایا ہوتا. دیکھو ہم لوگ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں نا شادی وغیرہ میں تو گیٹ بنایا جاتا ہے. بڑے لوگ جو شادی کرتے ہیں یہ گیٹ ہندو پور والوں کے لیے، یہ حلقہ ہندو پور والوں کے لیے، یہ حلقہ رحمت پور والوں کے لیے. بورڈ لگا دیا جاتا ہے اجتماع میں. لگاتے نہیں؟ لگاتے نا. قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کے دروازے بھی بنا کر کے خاص کر دیں گے. یہ دروازہ شہیدوں کے لیے،
یہ دروازہ نمازی کے لیے، اس دروازے سے زکوٰۃ والا جائے، اس دروازے سے حج والا جائے، اس دروازے سے خیرات کرنے والا جائے، اس دروازے سے اونچے اخلاق والا جائے، اس دروازے سے تلاوت والا جائے۔ جب باری آئے گی روزے دار کی تو اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، تم ابھی رکو، تمہارے لیے ہم نے اسپیشل دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ کیا نام ہے؟ جس کے معنی ہیں خوشبو والا دروازہ۔ کیا دروازہ؟ کس کے لیے؟ یا جو رمضان میں بوتل چڑھا تھا اس کے لیے؟ اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ ہی جانے۔ اللہ اس بیچارے کو بھی معاف کر دے اور اس غریب کو بھی اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے روزہ دارو رکو، ابھی تمہاری باری نہیں آئی، تمام کو جانے دو، تم رک جاؤ، میں نے جنت میں تمہارے لیے الگ سے دروازہ بنایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس دروازے سے روزہ دار کے سوا کوئی نہ جائے۔ فرمایا کہ دروازہ کا نام رکھا گیا خوشبو والا دروازہ۔ میرے پروردگار یہ نام کیوں رکھا ہے؟ خوشبو والا دروازہ کیوں رکھا؟ بہت دیر ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، ختم کیا جائے؟ کیوں رکھا نا خوشبو والا دروازہ؟ نام کیوں رکھا؟ اس لیے، غور سے سنو، اس لیے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو معدہ جب دن میں خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے روزے کی وجہ کر جو منہ سے بدبو آئی اس کے بدلے میں اللہ نے خوشبو والا دروازہ ہم کو دے دیا۔ سمجھ گئے یہاں تک؟ سمجھ گئے نہیں؟ تو انشاءاللہ کل سے روزہ پکا؟ چھوڑو گے تو نہیں؟ جو باقی ہے 10 تو رہ گیا، توڑو گے تو نہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب بیمار پڑ گئے نا، بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، تو بستر پر لیٹے لیٹے رو رہے تھے۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضرت موت سے گھبراتے ہو؟ کہا کہ رب کعبہ کی قسم موت سے نہیں گھبراتا، موت سے ڈر نہیں لگتا مجھے، میں اس موت سے نہیں گھبرا رہا۔ کہا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے زندگی تمام ایک دعا مانگی، ایسا لگتا ہے وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا وہ دعا کیا ہے؟ شاہ صاحب کہنے لگے میری آرزو یہ تھی، میرا تمنا یہ تھا، میرا شوق یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ ہوتا اور موسم گرمی کا ہوتا، میں روزے کی حالت میں ہوتا، موسم گرمی کا ہوتا، مہینہ رمضان کا ہوتا، میں روزے کی حالت میں ہوتا اور کفر سے اسلام کا مقابلہ چلتا۔ میں روزے کی حالت میں مقابلہ کرتا اور کسی کافر کی تلوار میری گردن اڑا دیتی، میں افطار حوض کوثر پر محمد عربی کے ساتھ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایسا لگتا ہے اب آرزو پوری نہیں ہوگی، اب بستر کی موت آئے گی، میدان جنگ کی موت نہیں، شہادت کی موت نہیں۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے بندو تمہیں کیا پتا جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو میں ہر وقت تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں. تم پہ رحمتوں کی بارش برساتا ہوں خیر کی برسات کرتا ہوں. اور ایک مہینہ سال کا قیامت کتنے لوگوں کو تو اللہ اکبر اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے یہ کہتے ہوئے سنا او لو پھر رمضان آ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پھر خدا کی قسم اگر تم نے اس مہمان کی عزت نہ کی قدر نہ کی اور یہ مہمان تمہارے گھروں سے ناراض ہو کر کے چلا گیا تو اللہ کی عدالت میں یہی رمضان اور یہی روزہ شکایت کرے گا اللہ اسے معاف نہ کیجئے اس نے میری ناقدری کی تھی میری قدر نہ کی. کون جواب دے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے میں 6 مہینہ روزہ رہتے تھے. کتنے دن؟ سال کے 12 مہینے میں ایک دن چک کے ایک دن چک کے. اگر وہ والا روزہ ہم پہ فرض ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی رہتا؟ تو اللہ کی مہربانی نہیں ہے کہ اللہ نے 11 مہینہ کھانے کے لیے چھوڑا اور ایک مہینہ بیمان پورا مہینہ روزہ رہتا ہے. 24 گھنٹے میں آدھا کہاں گیا؟ رات بھر تو کھاتا ہے سموسا سے لے کے ہیٹ تک. تو کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 15 دن بھی نہیں ہوا. 15 دن بھی روزہ. ارے سحری کھایا 4 بجے فجر پڑھا نہ پڑھا سویا تو بستر سے اٹھا 11 بجے 7:30 بجے افطاری. کتنے گھنٹے کا روزہ رہا؟ مشکل سے 6-7 گھنٹہ. سونے کو تھوڑی شمار کیا جاتا ہے. روزہ رکھ کے کوئی پورا دن اگر سوتا رہے تو کیا کہو گے؟ روزے کا مزہ تو خدا کی قسم آتا ہی تب ہے جب دونوں ہونٹ سوکھنے لگے اب پانی کی تڑپ ہونے لگے. اب بہترین شربت سامنے رکھا ہو لیکن آنکھیاں کھول کر دیکھتا ہے یہ کہہ کر رک جاتا ہے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آتی ہے کہ تیرے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہوں جس دروازے سے دل چاہے چلا جائے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود پروردگار روزے دار کا بدلہ بن جاتا ہوں. روزہ رکھنے والوں کا بدلہ جنت نہیں روزہ رکھنے والے کا بدلہ میں خود اللہ ہوں. اور عجیب بات ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا اللہ نے ہم سے پہلے کائنات کی کسی امت کو نہیں دیا ہے. کسی امت کو کس کو دیا؟ یہ کس کو دیا؟ اور پھر دیا تو خالی دیا نہ. اس رمضان کے اندر شب قدر کو لا کر پیک کر دیا اللہ نے. شب قدر کو بھی اللہ نے اللہ میاں یہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا شب قدر وہ ہے کہ ایک رات پالو گے 70,000 سال تک دن رات عبادت کرتے رہو اس ایک رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اس ایک رات کا مقابلہ
ہم لوگ الحمدللہ اتنے نیک ہیں کہ تقریر کے بعد نکلیں گے چوراستے پر، معلوم کریں گے کہ سب سے اچھا حریرہ کہاں بنا ہے، اور پھر جو دھکم دھکم چلے گا تو کہے گا کہنے اے شب قدر میں لات مار رہا ہے، اور تو شب قدر میں کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کی قدر کرو۔ باتیں تو بہت ہیں بولنے کے لیے، ساری رات بولتا رہوں، پھر سنڈے کو بھی آنا ہے، منڈے چھوڑ کر کے پھر بدھ کو بھی آنا ہے، چہار شنبہ کو بھی آنا ہے، تو تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ہر جگہ آپ حضرات شامل ہوتے رہیں اور سنتے رہیں، جو کچھ اچھی لگے اس کو لے لیا کرے، جو کچھ خراب لگے ہم کو واپس کر دیا کرو، پے ٹی ایم کر دیا کرو۔ اس لیے روزے کی قدر کیجئے، روزے کی اہمیت کو پہچانیے۔ خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سال یہ جو رمضان ملا اگلے سال بھی مل جائے، پتہ نہیں بیچ میں ہم زندہ بھی رہے یا نہ رہے۔ اس لیے باقی جو روزے ہیں اللہ کے واسطے اس کی قدر کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں بس متولی صاحب، یا پھر شروع کریں دوبارہ؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت میں دیوانہ بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنا پیار نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دلوں سے گندی محبت کو نکال کر تو اپنی محبت دل میں پیدا فرما، یا اللہ ناجائز محبت کو دلوں سے نکال کر جائز محبت کا مرکز بنا، یا اللہ اپنی معرفت کی دولت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت کی دولت عطا فرما، یا اللہ رمضان کی قدردانی نصیب فرما، یا اللہ رمضان کی ناقدری سے ہماری اس امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو مال حرام سے بچا، یا اللہ حرام لقموں سے بچا، یا اللہ سود کی لعنت سے بچا، یا اللہ سود کی لعنت سے بچا، یا اللہ شراب کی لعنت سے بچا، یا اللہ اپنے نظروں کی حفاظت کرنے والا بنا، یا اللہ ہم یقیناً مجرم ہیں، یا اللہ ہم یقیناً قصوروار ہیں، یا اللہ ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں، مگر آپ رحمان ہیں، یا اللہ آپ رحیم ہیں، یا اللہ آپ کریم ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم فرمائیے، یا اللہ ہم پہ کرم فرمائیے، یا اللہ آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، یا اللہ ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جو لوگ زندہ ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں کو اپنے پاکیزہ کلام سے سجانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی تلاوت سے سجانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، یا اللہ یہ جتنے لوگ ہم سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ اس محبت کا آپ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ علماء سے محبت کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ بہترین اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ اس شہر کے ہر بچے کو مجاہد بنا، یا اللہ اس شہر کے ہر نوجوان کو خالد ابن ولید بنا، یا اللہ اس شہر کے ہر مرد کے بازوؤں میں حیدر کرار کی طاقت عطا فرما، یا اللہ اس شہر کی ہر بیٹی کو فاطمۃ الزہرا کی حیا عطا فرما،
یا اللہ جناب فاطمۃ الزہرا کے دوپٹے کا سایہ ہماری بیٹیوں کو عطا فرما، یا اللہ اماں عائشہ کے دوپٹے کا سایہ ہماری ماؤں کو نصیب فرما، یا اللہ ہماری بہنوں کو عطا فرما، یا اللہ ہماری بیٹیوں کو نصیب فرما، یا اللہ آج یا اللہ بے پردگی عام ہو رہی ہے، یا اللہ ہماری بیٹیوں کو پردہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری بہنوں کو اپنے چہرے کی قیمت سمجھنے والا بنا، یا اللہ ہماری بیٹیوں کو اپنی عزت کی قیمت سمجھنے والا بنا، یا اللہ ان کو عقل شعور عطا فرما، یا اللہ ان کو عقل شعور عطا فرما، یا اللہ ان کو اپنے قدم کو بہکنے سے بچانے والی بنا، یا اللہ ان کو اپنے قدموں کو بہکنے سے بچانے والی بنا، یا اللہ مال حرام سے ہمارے نسل کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا، یا اللہ دین کا داعی بنا، یا اللہ شہر ہندوپور کے ہر گھر کو حافظ قرآن سے سجا دے، یا اللہ ہر گھر میں قرآن کا حافظ پیدا فرما، یا اللہ ہماری بچیوں کو قرآن کا حافظ بنا، یا اللہ ہماری بیٹیوں کو قرآن کا حافظ بنا، یا اللہ ہماری ماؤں کو رابعہ بصریہ بنا دے، یا اللہ ہمارے ماؤں کو رابعہ بصریہ بنا دے، یا اللہ ہماری بہنوں کو فاطمۃ الزہرا کی صفت عطا فرما، یا اللہ ہماری بیویوں کو اماں خدیجۃ الکبریٰ کی صفت عطا فرما، یا اللہ جو لوگ غریب ہیں ان کی غربتی کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ جس کاروبار سے لگے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر کی، دکان کی، مکان کی، عزت کی، آبرو کی، خانقاہ کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہ کی، مساجد کی، مدارس کی عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کی بیٹیاں شادی کے انتظار میں